ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی کے بارے میں کہ ان کا ظہور ہوگا یا پیدائش ہوگی، ان کی حالات زندگی کیسے ہوں گے، کہاں سے نکلیں گے، کہاں سے آئیں گے، کہاں سے وہ مکہ میں پہنچیں گے، کہ صورت و شکل کیسی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں یہ سب بیان کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، روئے زمین پر ہر طرف ظلم و فساد برپا ہو جائے گا، اسلام حرمین طیبین تک محدود ہو جائے گا اور اولیاء و ابدال کریں گے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص پیدا ہوگا، وہ زمین پر ہر جگہ انصاف کو فروغ دے گا اور پانچواں بادشاہ ہوگا جو پوری زمین پر حکومت کرے گا۔ امام مہدی کہتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کا بادشاہ ایسا نہیں شخص نہ ہو جو مجھ سے یا میرے اہل و عیال میں سے ہو۔ اس کا نام وہی ہوگا جو میرے نام کا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے جیسا ہوگا۔ وہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ عدل و انصاف کو فروغ دے گا، جیسا کہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ ظلم اور ناانصافی ہوتی تھی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ تمام عربوں اور غیر عربوں کا بادشاہ ہوگا۔ مبارک پر لکھا ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ ضرور پیدا ہوں گے۔ مزید یہ کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، امام حسن عسکر نہیں۔ معزز سامعین، اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ حضرت مہدی کی پیدائش اب ہو چکی ہے یا ہوگی۔ اس حدیث میں واضح ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور نہیں بلکہ پیدائش ہوگی۔ مہدی اپنے والد کی طرف سے حسنی سید اور زچگی کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ اس کے آباء و اجداد یعنی ماں، پھپھو، نانی وغیرہ میں سے ایک ماں ہوگی جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگی، اس لیے وہ حسنی ہوں گے بھی ہوں گے اور عباسی بھی۔ یہ ان لوگوں کے قول کی تردید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں۔ وہ غار میں چھپا ہوا ہے کیونکہ وہ حسینی سید ہے، حسنی نہیں۔ کریں ان کے مبارک صورت کی اخلاق، آداب اور عادات میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ اس کے مشابہ ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند چیزوں میں حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے جیسا ہے جس کا سر چوڑا، کوئی اونچا نہیں اور 7 سال تک حکومت کرے گا۔ وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ تصویر چوڑی پیشانی اور اونچی ناک ہے۔ یہ دونوں ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں۔ امام مہدی کی ظاہری شکل رمضان کے مہینے کے دوران ابدال حضور کعبہ کے طواف کرنے میں مصروف ہوں گے۔ وہاں اولیاء تقی سیدنا امام مہدی ربا اللہ کو پہچانیں گے اور ان سے خلیل کے لیے درخواست کریں گے۔ ان کا بیعت انہوں نے انکار کیا۔ غیب اللہ سے ایک آواز سنی جائے گی جس کا ترجمہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے مہدی، اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ لوگ اس کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے وہ ربا اللہ عنہ مسلمانوں کو شام کے طرف لے جائے گا۔ اس کا دور نیکی اور برکتوں سے بھرپور ہوگا، زمین پر ہر جگہ انصاف ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، امام مہدی امامت پہن کر پہنچیں گے، ایک اعلان کرنے والا آئے گا، اس کی آواز بلند کرے گا جو کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، لہٰذا آپ اس کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ آئیے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے بارے میں اپنی تفسیر کے ساتھ ایک بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ کے انتقال کے وقت رائے کا فرق ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، لیکن وہ آخری خلیفہ ہوگا۔
وہ اس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں کی رائے میں فرق ہوگا کہ خلیفہ کے طور پر کس کا انتخاب کیا جائے۔ تب مدینہ کے عوام کا ایک شخص جلدی سے مقدس مکہ کی طرف جائے گا، اس خوف سے کہ اسے خلیفہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، لوگوں سے پوشیدہ وہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں وہ رہ رہے ہوں گے، لیکن مکہ مکرمہ کے لوگ اس کی دلہیز اور درخواست پر پہنچ جائیں گے، وہ اسے باہر لے جائیں گے اور اسے اپنا خلیفہ قبول کریں گے۔ وہ اس کے مبارک ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کریں گے۔ یہ لوگ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے مابین اپنے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا جب اسے اپنی خلافت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا تاکہ اس کے خلاف جنگ لڑی جا سکے۔ وہ شام سے ہی سفر کی طرف فوج بھیجے گا۔ فوج کا نام لشکر صفانی ہوگا۔ یہ فوج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پانی میں ڈوبنے کے لیے بنائی جائے گی۔ اس فوج میں صرف ایک شخص زندہ رہے گا اور وہ لوگوں کو ان کی اموات کی خبر سنائے گا۔ جب یہ کرامت امام مہدی کا واضح طور پر معجزہ لوگوں شام کے ابدال اور عراق کے گروہ ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر خلیج کریں گے، تب قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں بانو قلب سے ہوں گے۔ یہ شریر آدمی اپنے ماموں کی مدد سے سیدنا امام مہدی کے خلاف جنگ لڑے گا۔ ایک فوج بھیجے گا، امام مہدی کی فوج انہیں شکست دے گی۔ ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے وہ شخص جو بنو قلب سے جمع کی جانے والی مال غنیمت وصول کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، اسے نقصان ہوگا۔ امام مہدی رب اللہ عنہ دولت کو وسیع پیمانے پر تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر مجبور کریں گے اور پھر اسلام مکمل طور پر زمین پر پھیل جائے گا اور کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے اسلام قائم رہے گا۔